دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یعنی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس دنیا میں بہت زیادہ طاقتور لوگ آئیں گے۔ کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ زمین پر موجود تمام سمندروں اور دریاؤں، ندی نالوں کا پانی چٹ کر جائیں گے۔ یہ زمین پر موجود تمام اناج اور پھل کھا جائیں گے۔ راستے میں چلتے ہوئے ان کے راہ میں کوئی بھی رکاوٹ آئی، یہ اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس خوفناک قوم کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی قوم کے بارے میں بات کریں گے۔ جی ہاں، آپ ٹھیک سمجھے، آج ہم یاجوج ماجوج کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کریں گے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن ہم آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کریں گے، ایسی معلومات جو شاید آپ نے کبھی پہلے نہ سنی ہو۔ یاجوج ماجوج ہیں کون؟ یہ دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ ان کا نزول کب ہوگا؟ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت معلوماتی ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مجید کی سورہ کہف اور سورۃ الانبیاء میں بھی کیا ہے۔ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے وقت میں پوری دنیا پر حکومت کی ہے۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے اور 2 حکمران کافر تھے۔ کفار میں نمرود اور بخت نصر، جبکہ مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام تھے۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو سکندر بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی نسل میں سے تھے۔ یہ اپنی ماں کے اکلوتے بیٹے تھے اور حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ اسلام کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہوئے تھے اور کافی برس ابراہیم علیہ السلام کی صحبت میں گزارے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے 3 سفروں کا حال بیان کیا گیا ہے۔ انہوں نے جو 3 سفر کیے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سفروں کے حالات بھی بتائیں گے۔ یہ حالات بہت ہی عجیب اور حیرت انگیز ہیں۔ پہلا سفر یہ ہے کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے کوئی شخص آب حیات کے چشمے کا پانی پی لے گا تو اسے موت نہیں آئے گی، تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اس آب حیات کی تلاش میں مغرب کا سفر شروع کرتے ہیں۔ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اس چشمے تک پہنچ گئے اور اس چشمے کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے مقدر میں اس چشمے کا پانی نہیں تھا اور آپ کو وہ پانی نہ مل سکا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کو آب حیات مل گیا تھا، مگر جیسے ہی وہ آب حیات کے پاس پہنچے تو انہوں نے پاس ہی ایک پرندے کو دیکھا جو انتہا کا لاغر تھا۔ جب انہوں نے اس سے اس کی کمزوری کی وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میں نے آب حیات پیا تھا، میں بوڑھا تو ہو چکا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آ رہی۔ حضرت ذوالقرنین نے اس پرندے کو جب دیکھا تو انہوں نے پانی پینے کا ارادہ ترک کر دیا۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا سفر جاری تھا۔ آپ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں مغرب میں ہی سورج غروب ہوتا ہے، اور وہ دنیا کے بالکل آخری کونے میں آ گئے۔ سورج غروب ہوتے وقت آپ کو ایک ایسا منظر نظر آتا ہے جیسے ایک سیاہ چشمے میں سورج ڈوب رہا ہے۔ اگر ہم سمندری سفر کریں تو مغرب کے وقت ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے سورج سمندر میں ڈوب رہا ہے، مگر آپ مغرب میں اتنا آگے پہنچ چکے تھے جو دنیا کا آخری کونا تھا۔ وہاں ان کا سامنا ایک ایسی قوم سے ہوا جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی۔ ان کا دوسرا سفر مشرق کی طرف تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے ایک ایسی جگہ پر جا پہنچے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ آپ نے وہاں ایک ایسی قوم کو دیکھا کہ وہ کسی عمارت یا مکان میں نہیں رہ رہے تھے۔ جب سورج طلوع ہوتا وہ غاروں میں یا زیر زمین چلے جاتے، جب سورج غروب ہوتا تو یہ اپنے ٹھکانوں سے نکل کر روزی روٹی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے دعوت قبول کی اور کچھ لوگ اڑے رہے، اور وہاں پھر جنگ بھی ہوئی، مگر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے ان لوگوں کو قابو میں کر لیا۔ اب ان کا تیسرا سفر شمال کی جانب تھا۔ آپ سفر کرتے کرتے 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے۔ وہاں بھی عجیب و غریب قسم کی آبادیاں آباد تھی۔ ان کی زبان بھی نہایت عجیب و غریب تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ اشاروں کے نایوں میں بہت مشکل سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین علیہ السلام سے یاجوج ماجوج کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور آپ سے مدد کی اپیل کی کہ ہمیں ان کے ظلم و ستم سے بچائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کون ہیں؟ یہ 70 بلین لوگ یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں۔ ان کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ جب یاجوج ماجوج دنیا میں آئیں گے، نہ جانے تب کتنے لوگ باقی ہوں گے۔ ان میں مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ یہ 3 گروہوں میں تقسیم ہے، ایک طاوین، دوسرا تاویس اور تیسرا منسق۔
اگر ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ اپنے پیچھے 1000 سے زیادہ اولاد کو چھوڑ کر مرتا ہے۔ یہ لوگ خونخوار، وحشی اور جنگلی قسم کے ہیں۔ ان کا رہن سہن جانوروں جیسا ہے۔ جب بہار کے موسم میں یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے ہیں اور خشک چیزوں کو اپنے ہمراہ لے جاتے ہیں۔ یہ سانپ، بچھو، چھوٹے بڑے سبھی جانوروں کو کھا جاتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تک یاجوج ماجوج نہ آ جائیں قیامت ظاہر نہیں ہوگی۔ یاجوج ماجوج کے نکلنے سے پہلے دنیا کن چیزوں سے محروم ہو جائے گی؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نہروں کو جنت سے جاری کیا۔ یہ 5 دریا ایک ہی چشمے سے جاری ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے اس چشمے کو پہاڑوں کے اندر امانت کے طور پر رکھ دیا اور پہاڑوں کے ذریعے زمین پر نہروں کو جاری کیا۔ لوگ اس سے طرح طرح کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ جب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجیں گے اور وہ 6 چیزوں کو زمین سے اٹھا کر لے جائیں گے۔ دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، سارا علم اٹھا لیا جائے گا، حجر اسود کو اٹھا لیا جائے گا، مقام ابراہیم کو بھی اٹھا لیا جائے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تابوت اور جن 5 نہروں کا ذکر کیا گیا تھا وہ نہریں بھی اٹھا لی جائیں گی۔ تو پوری دنیا سے دنیا اور دین کی برکت اٹھ جائے گی۔ لوگ ان برکتوں سے بالکل محروم ہو جائیں گے۔ وہ کیسا دور ہوگا ذرا سوچئے۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ یاجوج ماجوج دیکھنے میں کیسے نظر آتے ہیں، ان کا چہرہ، آنکھیں، بال اور جسم کے باقی خد و خال کیسے ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حدیث پاک میں یاجوج ماجوج کے بارے میں آیا ہے کہ وہ چوڑے چہرے والے، چوڑی آنکھوں والے اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور اس وقت ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ تمام مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف لے جائیں، کیونکہ اب کچھ ایسے لوگ ظاہر ہونے والے ہیں کہ ان سے لڑنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوگی۔ تب یاجوج ماجوج کا ظہور ہوگا۔ ان کے نکلنے پر دنیا میں ایک عجیب و غریب فساد برپا ہو جائے گا۔ ان کی آمد نہایت خطرناک ہوگی۔ یہ تعداد میں اس قدر زیادہ ہوں گے کہ ان کا پہلا گروہ جب بحیرہ طبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی کے سمندر کو خشک کر دے گا۔ جب ان کا دوسرا گروہ آئے گا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جائے گا کہ جیسے وہاں پانی تھا ہی نہیں، پانی اس طرح ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنا بڑا لشکر ہوگا۔ یہ لوگ دنیا کے فساد اور قتل و غارت سے جب فارغ ہو جائیں گے تو مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر موجود ہوں گے۔ یہ لوگ کہیں گے کہ زمین والوں کو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، جب یہ لوگ آسمان سے زمین پر گریں گے تو ان پر خون لگا ہوا ہوگا۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر اپنے ساتھیوں سمیت موجود ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت مل کر دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردن میں ایک ایسا کیڑا پیدا کر دے جو ان کو ہلاک کر دے، اور یاجوج ماجوج سب یکدم مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ساری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ زمین پر اتنی لاشیں ہوں گی کہ وہاں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ وہاں اتنی بدبو ہوگی کہ سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ ان لاشوں کو کہاں دفنایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ایسے پرندے بھیجے گا کہ ان کی گردن اونٹ جتنی اونچی ہوگی۔ وہ یاجوج ماجوج کے جسموں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ ان کو دنیا میں ملنے والی سزا ہے۔ ان کے کثیر گناہوں کی وجہ سے انہیں جہنم میں بھی دردناک عذاب دیا جائے گا۔ ایک تو انہوں نے ظلم و زیادتی، قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، دوسرا وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان بھی نہیں لائے تھے، حالانکہ ان کو دعوت اسلام دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف فرما تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے انہیں یاجوج ماجوج کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ ان کے پاس گئے اور انہیں دعوت حق دی، اور انہوں نے اس دعوت کو جھٹلا دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں اور اولاد ابلیس کے ساتھ یہ دوزخ میں جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد زمین سکون اور امن و امان سے بھر دی جائے گی۔ اللہ کی نعمتیں اس قدر زیادہ ہوں گی کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد زمین پر اتنی زیادہ بارش ہوگی کہ ساری زمین برابر ہو جائے گی، اور اس زمین کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا اپنی برکتیں انڈیل دے۔
برکت کا یہ عالم ہوگا کہ ایک انار کو ایک گروہ کھا سکے گا، اور دودھ میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایک گائے کا دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا، اور ایک بکری کا دودھ پورے خاندان کے لیے کافی ہوگا۔ گویا ہر چیز میں برکت آ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کے واقعے سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ زمین میں قتل و غارت پھیلانے والوں کا انجام نہایت ہی برا ہوتا ہے۔